جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ چھٹیوں سے پہلے الحمدللہ ونٹر بریک سے پہلے ہم لوگ مرکبات پڑھ رہے تھے۔ ہم نے یہ بات بار بار ذکر کیا کہ قرآن مجید کے اندر صرف 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ تو اب تک آپ کی فنگر ٹپس پہ آ چکا ہونا چاہیے، رٹا لگ چکا ہونا چاہیے کہ قرآن کے اندر الفاظ جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، اور وہ 3 طرح کون سے ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسی بھی قسم کے نام کو کہا جاتا ہے، اور فعل کسی ایکشن، کسی کام کو کہا جاتا ہے، اور حرف وہ چھوٹے چھوٹے پریپوزیشنز، وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم کو اسم سے یا فعل کو فعل سے آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، ملاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ الفاظ پورے قرآن مجید کے اندر صرف 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اور جملوں کے بارے میں جب ہم نے بات کی تو جملے پورے قرآن مجید کے اندر صرف 2 طرح کے جملے پائے جاتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے پائے جاتے ہیں۔ اگر جملہ، ہم جملے کا آغاز دیکھتے ہیں، جملہ کس لفظ سے شروع ہو رہا ہے؟ جملے کا آغاز اسم سے ہے، اسم سے ہو تو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور فعل سے ہو تو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ بہت ہی آسان سی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ کوئی بھی جملہ ہے، اس کا شروع، آغاز کس چیز سے ہو رہا ہے؟ اگر تو پہلا ورڈ اسم ہے تو ہم اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، اگر پہلا لفظ فعل ہے تو ہم اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے، اور حروف کو ہم نہیں دیکھتے کیونکہ تیسرا جملہ حرفیہ کوئی نہیں ہوتا۔ صرف 2 جملے ہوتے ہیں، یا وہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، یا وہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے۔ حروف سے کوئی حرفیہ جملہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو اس لیے حروف کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے۔ اگر شروع میں کوئی حرف آیا ہوا ہے تو ہم اس کو جملہ حرفیہ نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، جملہ حرفیہ نہیں ہوتا۔ مثلاً ہم کوئی اپنی صورتیں دیکھتے ہیں، اگر آپ کے پاس آ رہا ہے ول اسری، اثر کی قسم، ول اسری، اثر کی قسم۔ اب آپ واؤ جو ہے یہ ایک حرف ہے، اب ہم اس واؤ کو نہیں دیکھیں گے، اس کو چھوڑ کے اس سے اگلے لفظ کو دیکھیں گے کہ وہ اسم ہے کہ فعل۔ جی گلشن، آپ بتاؤ گے کہ جملہ اسمی ہے کہ فعلی ہے؟ جی یہ اسمی ہے، ال آ گیا، اسم کی کون سی نشانی نظر آ رہی ہے؟ اسم معرفہ ہے، ال خاص کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے بالکل، استعمال۔ ال جو ہوتا ہے وہ صرف اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتا ہے، کبھی کسی فعل یا حرف کے ساتھ جڑ کے نہیں آتا۔ ایک تو یہ نشانی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کوئی بھی فعل کبھی بھی زیر والا نہیں ہوتا، یعنی کہ مجرور نہیں ہوتا۔ جو فعل ہوتا ہے یا تو وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، یا وہ جو ہے جر کی حالت یعنی کہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کی بھی تیسری حالت ہوتی ہے جس کو ہم ساکن کی حالت، یعنی کہ کیا ورڈ میں نے بولا تھا اس کے لیے، کیا ساکن کو کیا کہتے ہیں، اس حالت کا کیا نام ہے، کسی کو یاد ہے؟ سکون، سکون تو ساکن کو کہتے ہیں نا، لیکن حالت کا نام ساکن نہیں آتا، ساکن ہے آخر میں، لیکن اس حالت کا نام کیا ہے؟ جس طرح رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، تو سکون والی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ مجزوم،
ساکنہ جزم سے، بالکل. اس ساکن کو مجزوم. اگر کسی وجہ سے ساکن ہو، ایک تو ساکن ویسے ہوتا ہے جسے ہم نے کہا ول، اب یہاں پہ لام ساکن ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ساکن ہے. لیکن اگر کسی جو ہے کوئی آپ کو فعل ساکن والا ملے گا، مثلا میں کہوں گی یفعل، اب اس کا آخری لام جو ہے وہ ساکن ہے، تو اب یہ ساکن جو ہے یہ ساکن نہیں کہلائے گا، بلکہ اس نشان کو ہم جزم کہتے ہیں، اور ہم کہیں گے یہ لفظ کیا ہے؟ جازم. جزم والا. قاتل کون ہوتا ہے؟ قتل کرنے والا. حاسد، حسد کرنے والا. یہ والا میں کہاں سے لے کے آ رہی ہوں؟ یہ جو پہلے دو لیٹرز کے بیچ میں الف ہے، یہ بھی والا کا میننگ دیتا ہے. قاتل قتل کرنے والا، حاسد حسد کرنے والا. تو جازم کیا ہو گیا؟ جزم کرنے والا. یعنی کہ اس ساکن کو، یہ ساکن لگنے کے بعد اس ساکن کو، جو کسی وجہ سے ساکن آتا ہے، اصل میں ساکن نہیں ہوتا، کسی ریزن سے ساکن آتا ہے، اس نشان کو ہم ساکن یا سکون نہیں کہتے بلکہ جزم کہتے ہیں، اور یہ لفظ کے آخر میں ہوتا ہے. حالت آپ نے پڑھی تھی نا، اگر میں آپ سے پوچھوں حالت ہمیں کہاں سے نظر آتی ہے، تو لفظ کے آخر میں ہم کہیں گے مسلمو. اب آخری میم کی پیش کو دیکھ کے ہم کہیں گے رفع والی حالت ہے. اسی طرح ہم کہیں گے رفع والی حالت اگر ہوگا مسلمہ، المسلمہ، اب اس پہ زبر آ گئی میم پہ، تو ہم کہیں گے نصب والی حالت یا نصبی حالت. تو حالت کہاں پہ ہوتی ہے؟ لفظ کے آخر میں ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہوگی قاتلن، یعنی کہ آخر پہ زیر آ گئی، تو ہم کیا کہیں گے؟ جر یا جری حالت. اسی طرح اگر ایک لفظ کے آخر میں یقتلو، اب یہ فعل ہے، اس کے اینڈ پہ پیش ہے، تو ہم کہیں گے رفع والی حالت. اور یہ یقتلو بن جائے گا یقتلا، تو ہم کہیں گے نصبی حالت. اور اگر آخر میں ساکن ہو، جس کو جزم کہتے ہیں، یقتل، اب یہ ساکن نہیں کہلاتا، اب یہ حالت بن کے جب آتا ہے تو یہ جزم کہلاتا ہے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے جزمی حالت، جسے ہم کہہ رہے ہیں نا رفع سے رفعی، جر سے جری، نصب سے نصبی. اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے جزمی حالت، ہم کہیں گے جازم. لفظ کیا بن گیا؟ جازم، یعنی کہ جزم والا. تو یہ فعل کی بھی تین حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جازم. اور اسم کی بھی تین حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جر. تو پتہ کیا چلا کہ اسم کبھی جازم نہیں ہو سکتا، اس کی صرف تین ہی حالتیں ہیں، رفع، نصب، جر. اور فعل کبھی جر والا نہیں ہو سکتا، اس کی بھی تین ہی حالتیں ہیں، رفع، نصب اور جازم. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ دونوں کی اسم کی بھی تین حالتیں اور فعل کی بھی تین حالتیں. کامن اس میں کون سی ہیں؟ رفع اور نصب، جو دونوں ہوتے ہیں. اور مختلف کون سی ہیں کہ اسم جر والا ہوتا ہے، کبھی جازم نہیں ہو سکتا، اور فعل جازم ہوتا ہے، کبھی جر والا نہیں ہو سکتا. اب یہ جو لفظ ہمارے پاس تھا، یہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اینڈ پہ زیر پڑی ہوئی ہے، والعصری. تو یہ دوسری نشانی ہے کہ یہ فعل نہیں ہو سکتا.
ایک تو ال ہے، ال کو دیکھ کے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے، ال صرف اسم پہ ہوتا ہے، اور اس کی حالت جب ہم دیکھیں گے تو وہ جر والی ہے، تو فعل کبھی بھی جر والا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ واؤ پھر یہ اس کو جر کیوں ملی ہے؟ ہمیں منا آپ بتاؤ گے کہ لفظ کو جر کیوں ملی ہے؟ ہر اسم تو ہم نے پڑھا تھا نا پیش والا ہوتا ہے، الاسرو ہونا چاہیے تھا اس کو، تو زیر کیوں ملی ہے اس کو، کس وجہ سے ملی ہے؟ استاذہ حرف جر پہلے آیا۔ بالکل، جو اس کے پیچھے واؤ ہے وہ حرف جر ہے۔ ہم نے کہا تھا دو واؤ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اینڈ کے لیے، اور کے لیے، اور ایک واؤ ہوتا ہے حرف جر جو کہ قسم کھانے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اثر کی قسم، ٹھیک ہے، استاذہ والاسری، اثر کی قسم، والسماعی، آسمان کی قسم، والزیتونی، زیتون کی قسم، والتینی، انجیر کی قسم، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے ہمارے استاذہ پاس یہ واؤ جو ہے یہ حرف جر والا ہے۔ اور کس چیز نے بتایا کہ یہ واؤ حرف جر والا ہے، عطف والا نہیں ہے؟ اس زیر نے، کیونکہ ورنہ اسم ہمیشہ پیش کے اوپر اینڈ کرتا ہے۔ جب بھی کوئی اسم زیر پہ اینڈ کرے گا تو ہم نے فوراً اس کی وجہ کو تلاش کرنا ہے، اور فوراً ہمیں جوابات ملنے شروع ہو جائیں گے۔ یہاں تک بات سب کو کلیئر ہے؟ کوئی کنفیوژن ہے؟ استاذہ یہ دو لائنیں دوبارہ بول دیجئے کہ فعل میں کی بھی 3 حالتیں ہیں اور اسم کی بھی 3 حالتیں ہیں، یہ کائنڈلی دوبارہ بول دیجئے۔ جی میں نے آپ کو کہا کہ اسم کی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، تم نے بہت پڑھ لیا۔ اگر اینڈ پہ پیش ہو تو ہم کہتے ہیں رفع کی حالت، پیش کو کیا کہتے ہیں؟ رفع۔ میں نے کہا تھا نا ان کی حرکات کے بھی درجے بندی کی گئی ہے، تو پیش جو ہے وہ سب سے بلندی پہ ہے، ٹاپ پہ، اور پیش کے نیچے آتا ہے زبر، اور اس کے بعد تیسرا درجہ ہے زیر کا، ٹھیک ہے، اور سب سے نچلا درجہ ہے ساکن یا سکون کا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے درجے کیے گئے ہیں، تو سب سے بلندی پہ پیش ہے، سب سے تگڑا پیش ہے، اور اسی لیے ہم نے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ پیش کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رفعی حالت۔ رفعی حالت۔ رفع۔ رفع جو ہے ہمارا بلندی کو کہا جاتا ہے۔ رفع کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ بلند۔ بلند۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ رفع ید عین، رفع یعنی کہ بلند کرنا، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اور ہاتھ کے آگے جب یا نون کا اضافہ کیا گیا اور یہ نون زیر والا ہوا تو اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ دو ہاتھ، یعنی کہ دو ہاتھوں کو بلند کرنا۔ تو رفع کا کیا میننگ ہے؟ بلند۔ تو کیونکہ پیش سب سے زیادہ بلندی پہ ہے، سب سے اونچے رتبے پہ ہے، تو اس کا نام ہم نے رکھ دیا بلند، رفع۔ اور زبر کیونکہ اس کے نیچے ہے لیکن یہ بھی اونچائی کے اوپر ہے، پیش سے نیچے ہے لیکن ویسے اوپر ہے، لفظ کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب زبر کو ہم نے نام دیا، میں نے آپ کو ایک شروع میں بتایا تھا، جو نئے بچے ہیں ان کو شاید نہ یاد ہو، جو پرانے بچے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو سکھایا تھا کہ ہم نے ایک درخت بنایا تھا۔ جب ہم نے اس کو کرنا سیکھا تھا تو ہم نے ایک درخت بنایا تھا، ایک درخت کی ہم نے تصویر بنائی تھی۔ جی پرانے بچوں کو یاد ہوگا، نئیوں کو نہیں یاد ہوگا۔ جی ہم نے اس طرح سے ایک درخت بنایا تھا، میں نے اس کو نام دیے تھے۔ اب یہ درخت کے 3 پارٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے نیچے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہیں؟ جڑیں ہوتی ہیں، پھر اوپر ایک تنا ہوتا ہے، اور سب سے اوپر اس کا پھل پھول پتے وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب اگر ہم اس کو درجہ بندی کریں تو سب سے بلندی پہ کیا ہے؟ فروٹس. یہ اوپر ہم نے فروٹس لگا دیے. پیش جو ہے وہ سب سے بلندی پہ ہے تو اس کو ہم نے کیا نام دے دیا؟ رفع، کیونکہ وہ سب سے بلندی پہ ہے. اب یہ جو تنا ہے، تنا کیا ہوتا ہے؟ زمین میں کیا ہوا ہوتا ہے؟ گڑا ہوا ہوتا ہے. اور گڑے کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نصب. کہتے ہیں نا جی. کیٹو پہ جا کے احمد نے کیٹو سر کیا اور اس کی چوٹی کے اوپر اس نے پاکستان کا جھنڈا نصب کر دیا. کیا کر دیا؟ نصب کر دیا. یعنی کہ گاڑ دیا. تو اب پیش کے نیچے کیا ہے؟ یہ زبر. زبر. اور یہ آپ نے دیکھا ہے زمین کے اوپر ہوتا ہے. جی تنا جو ہوتا ہے زمین کے اوپر ہوتا ہے اور زبر بھی لفظ کے اوپر ہوتا ہے. اب یہ جڑ کدھر ہوتی ہے؟ زمین کے نیچے. جی زمین کے نیچے. تو جو سب سے تیسرا درجہ کس کا ہے؟ جڑ کا. زیر. تو اسی جڑ کو ہم نے کیا کیا؟ اس کی جو اڑے کا نشان تھا اس کی جگہ ہم نے وہاں پہ ایک شدہ ڈال دی تو ہمارا بن گیا جر. رفع، نصب، جر. یاد رہے گا اس طرح آپ لوگوں کو؟ جی استاذہ جی یاد رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اب ہمارے پاس جو ہے یہ 3 چیزیں آ گئیں. تو اب ہم اصل ٹاپک کے اوپر آ جاتے ہیں جو ہم نے کہا کہ ہم نے انشاءاللہ آج ایک تیسرا ٹاپک کرنا ہے. ایک تیسرا ہم نے مرکب کرنا ہے اور اس مرکب کا کیا نام ہے؟ مرکب عطفی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مرکب عطفی اور یہ سب سے آسان مرکب ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہے کہ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ حرف جر کے بعد صرف ایک اسم آتا ہے، یعنی کہ کوئی حرف جر ہو، مثلا جس طرح یہاں پہ ہم نے والعصری لے لیا، واو حرف جر تھا، اس کے بعد ایک اسم العصر، جو بھی اس سے چپک کے جڑ کے اٹیچ حالت میں اسم ہوتا ہے بس اس کا افیکٹ اس کے اوپر جاتا ہے، وہ ایک اسم کو زیر دیتا ہے اور یہ بن جاتا ہے والعصری، عصر کی قسم. ٹھیک ہے. اور جو ہم نے مرکب اضافی پڑھا اس میں ہم نے پڑھا کہ 2 یا 2 سے زیادہ اسم آپس میں اس طرح سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ پہلا اسم ہلکا پھلکا اور دوسرا اسم جو ہے وہ ال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تنوین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ معرفہ بھی نظر آ رہا ہوگا یا نکرہ نظر آ رہا ہوگا. لیکن جو پہلا والا اسم ہے وہ ہلکا پھلکا ہوگا. ہلکے سے مراد کیا ہے کہ اگر ال والا اسم ہوگا تو ال ہٹا دیں گے، ہلکا کر دیا. اگر اینڈ پہ تنوین ہے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر، تو اس کی ایک حرکت ہٹا دیں گے، یعنی کہ 2 زبر 1 زبر میں بدل جائے گی، 2 پیش 1 پیش میں بدل جائے گی اور 2 زیریں 1 زیر میں بدل جائے گی، تو ہم نے اس کو ہلکا کر دیا. اور اگر آخر میں مسلمان الف نون ہے، مسلمون واو نون ہے، مسلمین یا معین یا نون ہے، تو ہم اس کے نون کو گرا کے ہلکا کر دیتے ہیں، یعنی کہ نہ تو ال نظر آ رہا ہے نہ تنوین نظر آ رہی ہے. اب میں اس کو ہلکا کیسے کروں گی؟ اب میں کیا کروں گی کہ اس کے اینڈ کا جو الف نون واو نون یا نون کا نون ہے اس کو ہٹا کے ہلکا کر دوں گی. یہاں پہ اینڈ پہ نوٹس دیکھ لینا جو میں نے لکھ کے بھیجے ہیں. تو یہ جو ہے ہمارا مرکب اضافی بن جاتا ہے. پہلا اسم ہلکا پھلکا اور دوسرا جو ہے ال کے ساتھ یا تنوین کے ساتھ بھاری اسم، اور دونوں جب ملتے ہیں تو یہ مرکب اضافی بنا دیتے ہیں. آج ہم پڑھ رہے ہیں مرکب عطفی. اب مرکب عطفی کی کیا مزیدار بات ہے کہ اس میں جتنے مرضی اسم لے لو. جو قرآن میں سب سے لمبی آپ کے پاس آیت ہے جو مرکب عطفی کی، اس میں 19 اسم ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں، 19 اسم، 19 ناؤن. تو جہاں پہ بھی اسم 2 یا 2 سے زیادہ اسم اکٹھے آئے اور وہ کنیکٹ کس چیز سے ہو رہے ہیں، وہ جڑ کس سے ہو رہے ہیں، واو سے
یا او سے. دو ورڈز آپ نے یاد رکھنے ہیں. واؤ جس کا مطلب ہوتا ہے اور، اینڈ یا پھر دوسرے نمبر پہ آتے ہیں او، جس کو ہم کہتے ہیں اور اردو والا نہیں ہے، اور انگلش والا ہے. دس اور دیٹ. آپ میں کہتی ہوں نا آپ نے کھانا کھانا ہے یا ناشتہ کرنا ہے. کوئی بچہ دیر سے سو کے اٹھا چھٹیوں میں تو میں کیا سوال کروں گی؟ آپ احمد یا محمد یا حفصہ یا ارم، آپ نے کھانا کھانا ہے یا ناشتہ کرنا ہے؟ اب اتنا لیٹ ہو گیا ہے کہ آپ ناشتہ کرنا چاہتے ہو کہ کھانا کھانا چاہتے ہو. تو یہ جو بیچ میں یا آیا ہے، یہ دو ورڈز یاد رکھنے ہیں. جب بھی اسموں کے درمیان کھانا یا ناشتہ اور اوپر کیا ہے احمد اور محمد، اب یہ دو کیا ہیں؟ یہ مرکب عطفی ہے. یعنی کہ دو اسم. اب میں آپ یہاں دیکھ لو، میں 15 اسم لکھ سکتی ہوں، میں 20 اسم لکھ سکتی ہوں. اب اس وقت کلاس میں 56 اسٹوڈنٹس ہیں. اب میں کہوں گلشن اور عالیہ اور افشاں اور امت الرقیب اور ارونا اور ارم شیخ اور حفصہ سکندر اور حجاب حارث اور ہینا. اب میں جتنے مرضی اور ڈالتی جاؤں اور نام لکھتی جاؤں. اب میں 57 ورڈز بھی نام بھی لکھ دوں اور کے ساتھ، تو یہ ایک مرکب عطفی بن رہا ہے. بات سمجھا پائی ہوں؟ جی مس آ گئی سمجھ میں. جی میم. کوئی اس میں مشکل بات تو نہیں ہے نا، کوئی آسان سی بات ہے. اب میں جی کوئی عالیہ میرے مشکل گھر نہیں ہے. مہمان بن کے آئی ہے. اب میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں عالیہ کو کچھ کھلاؤں. ٹھیک ہے، اب میں کیا کہوں گی؟ میں کہوں گی عالیہ آپ نے سیب کھانا ہے یا کیلا یا امرود یا ناشپاتی یا آم یا ناریل یا، اب میں 50 نام بول دوں گی کچھ بھی نہیں آخر میں، یا میں پھنسا کے رکھ دوں گی. تو یہ بھی مرکب عطفی بنے گا. یعنی کہ وہاں پہ اور یہاں پہ یا، یہ جو ہے ان کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہے. ان اسموں کو آپس میں ان کا تعلق بنا رہا ہے، ان کو کنیکٹ کر رہا ہے. میں پوچھوں امبر سے کہ امبر کہ میں چھٹیوں میں باہر ملک جا رہی ہوں، تو میں کہوں آپ انگلینڈ جا رہے ہو یا ٹرکی یا امریکہ یا فرانس یا، اب میں جتنے مرضی ورڈز بولتی جاؤں. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی یہ اسم آپس میں یا سے کنیکٹ ہو رہے ہوں گے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ مرکب عطفی کہلائیں گے. تو اب اپنے اپنے قرآن کھول لیں. آخری 20 منٹ رہ گئے ہیں، ہم قرآن کے اوپر اس کی مثالیں دیکھیں گے. دو اسم اور دونوں اسموں کے درمیان میں آپ نے واو یا او تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آخری سورہ کھولی ہے اور وہاں سے میں نے سورۃ الناس کھولی، تو مجھے اس کے آخر میں کیا ملا؟ مینل الجن نتی والناس الجنتی والناس ناس. ٹھیک ہو گیا. اب سب سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ جب بھی کوئی بھی اسم کوئی جملہ ایسا ہو کہ جس میں دو سے زیادہ کہہ رہی ہوں کہ ایسا جملہ ہے کہ جس میں دو یا دو سے زیادہ مرکب اکٹھے ہو کے بن رہے ہیں، تو ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اینڈ سے پیچھے کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے،
جب بھی دو یا دو سے زیادہ مرکب ایک ساتھ بن رہے ہوں تو ہم اینڈ سے پہلے یعنی کہ پہلے آخری مرکب بنائیں گے، پھر اسے پیچھے سے اس کو مرکب بنائیں گے، اور پھر اس کے ہم پیچھے چلتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا من الجنتی والناس. آپ کو دین قرآن اور یہ ترجمہ پڑھنا کیوں ضروری ہے کہ آپ سوچو کہ میں بڈھے ہو گئی تھی، میں اتنی بڑی ہو گئی تھی، جب تک میں قرآن سے نہیں جڑی میں پوری زندگی یہ پڑھتی رہی من الجنتی والناس، یعنی کہ میں جن کو جنت پڑھتی رہی. اور آپ جانتے ہو کہ اس پوری صورت کا کیا ترجمہ ہے، ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں نا. تو میں کس سے پناہ مانگ رہی تھی کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ جنوں اور انسانوں، کون سے جن اور انسان؟ جو وسوسے ڈالتے ہیں سینوں میں انسان کے. اے اللہ وہ جو ہے جو بھی انسان کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے اس سے مجھے پناہ دے دیں. اور میں کس سے پناہ مانگتی رہی پوری زندگی؟ اب آپ کا دن میں کوئی بھی لمحہ قبولیت کا لمحہ ہو سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت اور لوگوں سے پناہ دے دے. کتنا خطرناک بات ہے. صرف زبر اور زیر کی غلطی مجھے جنت سے نکال سکتی ہے یا جنت میں ڈال سکتی ہے. یعنی کہ بجائے اس کے کہ میں ان جن اور انسان سے پناہ مانگوں کہ جو انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، آپس میں بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، بہن کو بہن سے لڑاتا ہے، خالہ کو ماموں سے لڑاتا ہے، ماموں کو چاچے سے لڑاتا ہے، دوست کو دوست سے لڑاتا ہے، الٹے سیدھے آپ کے دل میں خیالات پیدا کر کے. تو بجائے اس سے پناہ مانگنے کے میں جنت سے پناہ مانگتی رہی پوری زندگی. تو کیوں اس کو حرام غلطی کہا جاتا ہے کہ پورے کے پورے میننگز تبدیل ہو جاتے ہیں، نہ ہمیں مطلب پتہ چلے اور نہ ہمیں یہ پتہ ہو ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. تو یہ اتنی بڑی مثال ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ترجمہ پڑھنا، ترجمہ سیکھنا کیوں اس قدر ضروری ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہو کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. ہم گھنٹوں بیٹھ کے آنسو بہا بہا کے دعائیں مانگیں اور ہم الٹی سیدھی دعا مانگ رہے ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہم کیا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے. آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے مثال کے طور پہ کہ ارونا کو انگلش نہیں آتی یا فرینچ نہیں آتی اور مجھے فرینچ زبان آتی ہے. اب میں جاؤں اور ارونا سے بڑے پیار سے بڑے خوبصورت لہجہ بنا بنا کے منہ ٹیڑھا کر کر کے جو ہے زبان مڑوڑ مڑوڑ کے انگریزی بولوں یا فرینچ بولوں تو میں بے وقوف لگوں گی کہ عقل مند لگوں گی؟ اب ارونا کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں اس کو گالیاں نکال رہی ہوں یا میں اس سے محبت بھری باتیں کر رہی ہوں. تو وہ مجھے کیا کہے گی جبکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اردو بھی آتی ہے. تو میں اردو میں بات نہیں کروں گی اور میں اس زبان میں بات کروں گی جس کا اس کو مطلب ہی نہیں پتہ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں اس زبان میں جس کا ہمیں مطلب ہی نہیں پتہ. تو میں بے وقوف لگوں گی کہ نہیں لگوں گی؟ پوری زندگی ہم 16 سال گریجویشن کر لیتے ہیں، ہم صبح اسکولوں میں جاتے ہیں، دوپہر کو ٹیوشن سینٹرز میں جاتے ہیں، پھر مولوی سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم پورا دن اپنا لگا کے اپنی زندگی کی جوانی پوری اس میں رول دیتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر یا انجینئر بن رہا ہے تو پوری زندگی، کوئی لائر بن رہا ہے، مرنے تک آپ کو پڑھتے رہنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ کوئی ٹیچر بھی ہے تو آپ کو مستقل، اگر آپ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھو گے تو آپ لوگوں کی زندگیوں میں سے مائنس ہوتے جاؤ گے. آپ کی میتھمیٹکس جو ہم میٹرک میں پڑھتے تھے اور اب جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں او لیولز، اے لیول میں یا میٹرک میں، وہ بالکل مختلف ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹڈ نہیں کریں گے تو ہم دنیا سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو وقت کے ساتھ رکھنا ہے. تو ہم اتنے سال یہ زندگی بتا دی اور ہم 1 سال اپنے اللہ کے لیے نہیں نکال سکے، 1 سال ہم اللہ کو نہیں دے سکے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ سکتے، ترجمہ یاد کر سکتے. اتنا مشکل تو نہیں. اب ہم نے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن از آسان ہے، کوئی اس کو پڑھنے والا؟ تو ہم اللہ کو جھٹلاتے رہے اور ہم یہی کہتے رہے کہ نہیں یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، جبکہ ہماری زمانے میں کوئی ایک لینگویج لینا لازمی تھا، تو کوئی چائنیز پڑھ رہا تھا، کوئی فرینچ پڑھ رہا تھا، کوئی زبان پڑھ رہا تھا، اس کے لیے تو ہمارے پاس وقت نکل آتا ہے، ہم پیسہ بھی لگا لیتے ہیں ٹیوشن، لیکن جہاں بچے کو قرآن پڑھانے کی بات ہو تو وہاں پہ لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ ہمیں 500 روپے والا ٹیچر مل جائے، بچے کو چاہے وہ آ کے سوئے رہیں، وہ پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے، ہم لیسٹ بادرڈ ہوتے ہیں، لیکن ٹیوشن پڑھاتے ہوئے ہمیں بیسٹ ٹیچر چاہیے، ہم 20-20 کلومیٹر ٹریول کر کے جاتے ہیں۔ جب میری بچی پڑھ رہی تھی میں اس کو لے کے جاتی تھی، گرمی ہو سردی ہو شدید طوفان ہو بارش ہو کبھی چھٹی نہیں کراتے تھے، اور 2-2 گھنٹے باہر بیٹھے رہتے تھے گاڑیوں میں، میری جیسی 100 مائیں بیٹھی ہوتی تھیں جو بچوں کو کہ اتنی دور جا کے واپس کیسے آئیں گے اور پھر کیسے آئیں گے، تو ہم 2-2 3-3 گھنٹے باہر بیٹھے رہتے تھے، گرمی شدید سردی شدید طوفان بارش کوئی پرواہ نہیں، لیکن مجھے اپنی بچی کے لیے بیسٹ ٹیچر چاہیے۔ اور اس وقت مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایون ہم لاہور میں رہتی ہوں تو ارد گرد سے جو ہے شیخو پورہ سے ایک خاتون نے کہا کہ میں پراپر ایک گھر لے کے رینٹ کے اوپر ایک پورشن لے کے کمرہ لے کے میں اپنے تمام بچوں کے ساتھ ادھر شفٹ ہو گئی ہوں صرف ان ٹیچر سے پڑھوانے کے لیے، اور اس کے باقی تمام بچے اسکول سے جو ہے وہ لنچ باکسز لے کے یونیفارموں میں ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اپنی ماں کے، اور ایک بچی اندر پڑھ رہی ہوتی تھی۔ تو کیا ہم نے یہ وقت، کیا یہ ہم نے پیسہ، یا یہ ہم نے طریقہ اپنے اس قرآن کے لیے کبھی بھی لگایا؟ اپنے بچوں کو اس طریقے سے پڑھانے کی کوشش کی کہ وہ بیسٹ ایجوکیشن لے، اس میں آگے ترقی کرے، اس میں آگے لے کے چلے، اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور اپنے لیے بھی صدقہ آنے والی نسلوں کا وہ جو ہے وہ، اور اسی لیے گھر گھر میں فساد ہیں اور گھر گھر میں لڑائیاں ہیں اور گھر گھر میں، کیونکہ ہم دین سے کوسوں دور ہیں۔ یہ قرآن جو ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا، جس میں ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا تھا کہ ہمسائے کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا ہے، بہن نے بہن کے ساتھ، کزن نے کزن کے ساتھ، میاں نے بیوی کے ساتھ، اور جو آپ کے پردے کے رشتے ہیں، کیوں آج پتہ چلتا ہے کہ بہنوئی جو ہے وہ سالی کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور دیور جو ہے وہ اپنی بھابھی کے ساتھ اٹیچ ہے، یہاں تک کہ سسر تک کے واقعات آج اخباروں میں آ رہے ہیں، سگے باپ تک کے واقعات ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ کیوں یہ سب سلسلے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، کیونکہ اس کی جو رحمتیں برکتیں ہیں ان سے ہم دور ہیں، ہم یہ سب اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے، نہ خود سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کے اوپر لے کے چلے اور ہم اس کو بہترین طریقے کے اوپر کر سکیں۔ جتنی محنت ڈاکٹر بننے یا انجینئر بننے یا کوئی بھی آپ نے ڈگری لینے کے لیے پی ایچ ڈی تک لوگ کرتے ہیں، آج کل تو ٹیچرز کو جابز نہیں مل رہی جب تک وہ پی ایچ ڈی نہ ہو۔ اس بڑھاپے میں میری بہن نے اور میری بھانجی نے ابھی پی ایچ ڈی کی ہے، صرف اس لیے کہ ان کی ترقی رک گئی، دنیاوی فائدہ، یعنی کہ ان کی پروموشن نہیں ہوگی جب تک وہ پی ایچ ڈی نہیں ہوں گے۔ تو 5 سال محنت کی بچوں کے ساتھ، خاوند کے ساتھ، سسرال کے ساتھ، آنے جانے کے ساتھ، لیکن صرف دنیا کی ترقی کے لیے۔ تو آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ کیا اس کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنا ٹائم نکال رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بس جب میں بہہ جاتی ہوں تو بالکل بہہ جاتی ہوں، معذرت کے ساتھ۔ بہرحال تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی 2 مرکبات ایک ساتھ آئیں گے، جس میں کوئی ایک ایسا لفظ ہوگا جو دونوں مرکب کا حصہ بن رہا ہوگا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلے آخر سے شروع کرتے ہیں۔ تو ہم نے 2 اسم ساتھ ساتھ دیکھے جس کے بیچ میں ایک واو آ گیا، اور اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ جن اور انسان، یعنی میں نے پہلے اس کا ترجمہ کیا جن اور انسان، اور من کا کیا ترجمہ ہے؟ من مانے سے سے۔ جن اور انسان سے،
یا انسانوں سے، ناس جو ہے یہ پلورل ہے، ٹھیک ہے، انسانوں سے. تو اب آپ نے دیکھا کہ میں نے پہلے اینڈ والے مرکب کا ترجمہ کیا اور پھر من کا ترجمہ کیا. میں بیکورڈ چلی، میں نے یہ نہیں کہا کہ سے جن اور انسان. جملہ درست لگ رہا ہے آپ کو؟ سے جن اور انسان. نہیں. تو ہم اردو میں کیسے لکھتے ہیں؟ جن و انسان سے. ٹھیک ہو گیا؟ تو میں نے پہلے، اب یہ جن اور انسان کیا ہے؟ یہ اب ہمارا ہے مرکب التفی. میم میں ایک سوال پوچھی، ضرور. اس کا ترجمہ ہم انسانوں اور جنوں سے نہیں کریں گے؟ مطلب مرکب کا ہم الٹی طرف سے نہیں ترجمہ کریں گے، وہ جن اور انسان ہی کریں گے؟ اس میں آپ دونوں طرح سے کر سکتے ہو. اس میں ہم نے 2 مرکب پڑھے تھے، جو کہ ایک مرکب اضافی جس کو ہم اپوزٹ کرتے ہیں اردو اور عربی میں، ٹھیک ہے، اور ایک ہم نے ابھی وہ مرکب پڑھا نہیں ہے، مرکب توصیفی، ٹھیک ہے. وہ ان 2 میں ہم اپوزٹ، اردو اور عربی میں اپوزٹ کرتے ہیں، کراس بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ قرآن میں دیکھو، قرآن میں کیسے لکھا ہوا ہے؟ جن اور انسان ہی لکھا ہوا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسان میں سے، ٹھیک ہے. تو 2 مرکب ہیں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی، جو بھی ہمارا پڑھنا رہتا ہے. ان 2 میں ہم اپوزٹ ترجمہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ بس آپ اینڈ سے بیکورڈ چلنا ہے. پہلے آپ نے مرکب عطفی کا ترجمہ کرنا ہے، پھر آپ نے مرکب جاری کا ترجمہ کرنا ہے. اب میں نے آپ کو کہا کہ ہم مرکب عطفی میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں اسموں کا آپس میں کس طرح سے کنیکشن ہوگا. تو جو بھی پہلا اسم ہے، پہلا اسم کیا ہے؟ میں نے کہا تھا اس میں 2 اسم بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی، 10 بھی، 20 بھی، 50 بھی. تو سمجھ لو کہ جو بھی پہلا اسم ہے، پہلا اسم ہے، وہ یا تو استاد محترم ہے یا ابا جان ہے، یعنی کہ وہ مین کریکٹر ہیں. جو بھی اس جملے کا پہلا، اس لیے ہم سیدھا ہی چلیں گے کہ جو بھی پہلا اسم ہے وہ مین کریکٹر ہے، مین لفظ ہے. تو اس کا پہلا لفظ ہے الجنت. اب کرنا کیا ہے ہم نے کہ باقی جتنے بھی اسم ہیں وہ اس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا بچے ہیں، والد صاحب کے بچے ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ استاد محترم ہیں. ان سب نے اپنے والد کو یا استاد کو فالو کرنا ہے. جو استاد بتا رہے ہیں وہ بچے بالکل ویسے بیہیو کریں گے، جو والد صاحب سکھا رہے ہیں بچے بالکل ویسے بیہیو کریں گے. تو 2 چیزوں میں یہ فالو کرتا ہے. ہم نے کہا تھا اسم کو اسم ہونے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے؟ افشاں اسرار آپ بتاؤ، کیا کتنے انگریڈینٹ چاہیے ہوتے ہیں اسم کو بنانے کے لیے؟ یاد ہے آپ کو؟ میم اسم کو بنانے کے لیے اسم بنانے کے لیے ہمیں کتنے مین انگریڈینٹ چاہیے اس کو تیار ال جیسے کرنے کے لگے لیے؟ گا میم جیسے یہ ال لگا ہوا ہے، یہ نام ہم نے یاد یہ کیے تھے نا، کیا کیا چاہیے ہوتا ہے اسم کو ہم جب توڑتے ہیں تو اس میں کیا کیا تلاش کرتے ہیں؟ حفصہ آپ کو یاد ہے؟ حفصہ میم اسم کو عدد، جنس، او اچھا بالکل پوچھ ٹھیک رہی میں بول رہے ہو، بولتے جاؤ. یہی صحیح بول رہی ہے. عدد، جنس، وسعت، وسعت، ہاں، بالکل. تعداد، عدد یعنی کہ کوئی کوانٹٹی ہوتی ہے، وہ ایک اسم ہے واحد، 2 اسم ہے تثنیہ ڈیول، یا وہ سب اسم ہے یعنی کہ پلورل. اسی طرح جنس یا تو وہ مذکر اسم ہوگا یا مؤنث اسم ہوگا. پھر آج ہم نے وسعت کی بات کی، یعنی کہ وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا.
اور سب سے آخر میں ہم نے کیا کہا؟ حالت. آج ہم نے صبح اس کو بھی ریپیٹ کیا کہ کتنی حالتیں ہوتی ہیں اسم کی. 3 نگینہ آپ حالتیں ہوتی جی حفصہ بتا دو. ایک اس کے نسبی حالت ہے، ٹھیک، ایک رفعی حالت ہے اور ایک جری حالت ہوتی ہے. بالکل 3 حالتیں، یعنی کہ یہ 4 چیزیں اسم میں لازمی موجود ہوتی ہیں. لیکن اب ابا جان کو فالو یہ صرف 2 چیزوں میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جنس میں اس لیے نہیں کر سکتے کہ اب میں اگر اسٹوڈنٹس کا نام لے رہی ہوں، اب اس میں بچیاں بھی ہو سکتی ہیں، بچے بھی. آج کل تو تقریباً سبھی اسکول کو ایجوکیشن ہو چکے، اب ان کی جنس سیم تو نہیں ہو سکتی. میں کہتی ہوں احمد اور بیٹیاں، اب احمد جو ہے وہ مرد ہے اور بیٹیاں جو ہے وہ مذکر ہے، وہ مؤنث ہیں. میں کہتی ہوں عالیہ اور احمد، اب ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے، تو جنس فالو نہیں کرے گا. اسی طرح تعداد بھی فالو نہیں کرے گی. مثلا میں یہ کہہ سکتی ہوں احمد اور امجد، اب دونوں واحد ہیں. میں کہوں گی احمد اور 2 بیٹیاں، اب ایک واحد ہے ایک تثنیہ ہے. میں کہوں گی احمد اور بچے، اب ایک واحد ہے ایک جمع ہے. تو تعداد بھی فالو نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، نہ جنس فالو کرے گا نہ تعداد فالو کرے گی. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ وسعت اور حالت. یہ جو ہے یہ 2 چیزیں کیا کریں گے؟ جتنے بھی بچے آگے آئے ہوئے ہیں والد صاحب کے یا شاگرد ہیں استاد صاحب کے، وہ اپنے پہلے والے اسم کو فالو کریں گے. کس چیز میں؟ وسعت اور حالت میں. یعنی کہ اگر الجنت، سوری پھر میں وہی ورڈ بول رہی ہوں، اتنا پکا ہوا ہے. الجن کی حالت اگر پیش والی ہے، جنتو، تو اب مجھے اس کے ساتھ اگر میں دوزخ کی بات کرنے لگی ہوں یا میں جن کے ساتھ انسان کی بات کرنے لگی ہوں، تو اب مجھے الانسان کو بھی ناس کو بھی پیش دینی پڑے گی. یعنی کہ اس کے جو حالت کو فالو کرنا پڑے گا. اب اس کے بعد جتنے بھی میں اسم لکھوں گی، میں نے پہلا اسم میں نے لکھا احمد. اب احمد اگر میرا احمدو ہے یا احمدن ہے، اب واؤ کے ساتھ میں جتنے اسم لکھوں گی محمدن، تو مجھے ان کو بھی پیش دینی پڑے گی. ورحیم وکریم. ٹھیک ہے، یعنی کہ وسعت میں بھی یہ فالو کرے گا اور حالت میں بھی فالو کرے گا پہلے والے اسم کو. اب انہی کو میں کر دوں، اگر پہلا کسی وجہ سے احمدن بن گیا، یعنی کہ اس سے پہلے آ گیا انا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، اور یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نسب میں بدل دیتا ہے. تو یہی جو اوپر والی لائن ہے احمدن بن جائے گا. وہ اب انا نے جیسی احمد کو منسوب کیا، اب اس کے ساتھ جتنے اسم اٹیچڈ ہیں دم کے پیچھے سب کو بدلنا پڑے گا زبروں کے اندر. احمدن و محمدن و رحیمن و کریمن. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر اس سے پہلے کسی وجہ سے حرف جر آ گیا، جو کہ بھی آپ کے پاس مثال ہے من. اب من کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کرتا ہے؟ جر دے دیتا ہے. اب من نے تو صرف، میں نے کہا تھا حرف جر ایک اسم کو جر دیتا ہے، اس نے تو صرف الجن کو جر دی، جن. اب من نے الجن کو جنتی اس کو زیر دی. تو اب اس کے ساتھ جتنے بھی اسم 1 اٹیچ ہو، 2 اٹیچ ہو، 3 اٹیچ ہو، 5 اٹیچ ہو، 50 اٹیچ ہو، تمام کو زیر میں بدلنا پڑے گا. جبکہ ویسے اسم کیا ہوتا ہے؟
ہمیشہ پیش کی حالت میں. تو اب اصل میں من نے تو صرف ال کو زیر دی. اب ال کیونکہ والد صاحب ہے تو اس کے بعد اٹیچمنٹ کے ساتھ جتنے بھی اسم آئیں گے، اب یہاں پہ ایک الناس ہے تو وہ ساروں کو اپنے والد صاحب کو دیکھتے ہوئے زیر میں بدلنا پڑے گا. میم آپ نے بتایا تھا کہ جو حرف جارہ کے بعد نیکسٹ جو اسم ہوگا صرف اس کو زیر دی جائے گی، اور پر اس میں سب کو. یہی تو بتا رہی ہوں بیٹا، آپ اس کو اس طرح سے دیکھو. من نے صرف الجنت کو زیر دی، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اب الجنت مرکب عطفی ہے اور اس میں جو بھی پہلا اسم ہوتا ہے، جو بھی اس کی حالت ہوتی ہے، اس کے ساتھ جتنے بھی اسم اٹیچ ہوں گے ان کو اس جیسا بننا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب من نے ناس کو نہیں زیر دی، من نے صرف الجنت کو الجن کو جو ہے وہ زیر دی ہے. تو جیسے ہی جن پیش سے زیر میں بدلا، اب اس کے پیچھے کی پوری جو دم ہے، ایک لفظ، دو لفظ، تین لفظ، 50 لفظ، سب کو زیر میں بدلنا پڑے گا. وہ مرکب عطفی کے رول کی وجہ سے بدل رہا ہے، وہ من کے رول کی وجہ سے نہیں بدل رہا. میم یہ جاری میں تو الگ ہوگا، اور عطفی کی وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ الگ رول لگے گا کہ سب کو لگے بالکل. گا. من نے صرف ایک اسم الجن کو زیر دی. اب الجن جو ہے وہ ایک مرکب عطفی آلریڈی بنا ہوا تھا نا، ہم نے اینڈ سے پیچھے شروع کیا نا. آپ اس کو میں ایک اور طریقے سے لکھ کے بتاتی ہوں. اب یہ لفظ ہے الجن، جنتو، کیونکہ ہم نے پڑھا ہر اسم پیش کی حالت میں ہوتا ہے. والناسو، یہ تھا مرکب عطفی، یہ ہے مرکب عطفی. ٹھیک ہے. میم نیکسٹ کلاس کا ٹائم ہو گیا ہماری، چلو میں بند کر دیتی 8 ہوں. بج چکے ہیں. اب یہاں تک بس اس پوائنٹ کو سمجھ لو کہ اب یہ ہر اسم ہم نے پڑھا تھا پیش والا ہوتا ہے، تو الجن و انسان یہ دونوں پیش والے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی اس کے پیچھے من لگا تو اب من نے کیا کیا، من کے آتے ساتھ ہی الجن جو ہے وہ زیر میں بدل گیا، کیونکہ من جو ہے اس کو زیر میں بدل دیتی ہے. تو آٹومیٹکلی کیونکہ ہم نے آگے مرکب عطفی بن رہا ہے، تو مرکب عطفی کا یہ قاعدہ سیکھ لیا کہ اب اس کے یہ والد صاحب ہیں، جو بھی پہلا اسم ہوتا ہے تو وسعت میں بھی اور حالت میں بھی تمام اسموں کو اس کو فالو کرنا ہے. جیسے من نے الجن کو زیر دی، اب آٹومیٹکلی جو آگے والناس ہے وہ بھی زیر میں بدل جائے گا. من نے صرف الجن کو زیر دی اور اس کے ساتھ اٹیچمنٹ میں واو کے ساتھ جتنے بھی اسم آئیں گے خود بخود وہ سارے زیر میں بدلتے جائیں گے. بات سمجھا پائی ہوں؟ اور اگر پہلا ال کے ساتھ ہے تو باقی سب بھی ال کے ساتھ ہوں گے، اگر پہلا تنوین کے ساتھ ہے باقی سب کو بھی تنوین میں بدلنا پڑے گا. یہ بھی پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ یعنی کہ صرف دو چیزوں میں وہ فالو کرے گا، اپنے پہلے اسم کو وسعت میں اور حالت میں. آج کے لیے اتنا انشاءاللہ. میم اگر پیش کے ساتھ ہو، زبر کے ساتھ ہو، تو وہ بھی زبر کے اور پیش کے ساتھ ہو. بھی پھر سارے زبروں میں بدل جائیں گے. من نے میم اس کو اگر زیر دی تو سارے زیروں میں بدل جائیں گے. نارمل میم ہوگا، اگر نارمل اسم پیش والا ہوتا ہے تو سارے پیش میں آئیں گے آگے. میم یہ من کی وجہ سے زیر لگا ہے پہلے اس کے اسم کو مطلب ابا صرف جان کو، ہاں اسم کو، تو اس وجہ سے وہ جتنے بھی عطفی میں آئیں گے واؤ کے ساتھ ان سب کو زیر ہوگا، اور اگر اس پہ زبر آٹومیٹکلی ہوگا انہیں فالو کرنا سب پہ پڑے گا. زبر. صحیح ہے میم، ٹھیک ہے سمجھ گئی. میم اگر واو نہیں ہو تو حرف عطف نہ ہو تو من الجنتی والناسو ہوگا. جو ہے بیٹا ابھی اسی ٹاپک پہ رہے نا، پھر آپ باقیوں کو بھی کنفیوز کریں گے، خود بھی کنفیوز ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ تو کوئی نہ کوئی مرکب بنے گا نا، تو اس مرکب کے پھر رولز لگیں گے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر کسی نے کچھ سمجھنا ہے تو میں بیٹھی ہوئی ہوں، اب جو جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے.
میم میں نے نا لیٹ کلاس جوائن کی تھی، مجھے یہ جو آپ نے شروع میں جو عطفی کا ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں گی تھوڑا سا، جی ویسے تو مجھے سمجھ آ گیا آگے کا جو میں نے پڑھا، لیکن مرکب عطفی واو اور زیر والا یہ